بارے میں ہی اللہ نے ارشاد فرمایا لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتى المال على حبه ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ۔ دوسرے سپارے میں چھٹے رکوع کی پہلی آیت ہے۔ اللہ کا پیارا فرمان کہ نیکی یہ نہیں کہ اپنا منہ پچھم یا پورب کو کرو یا نئی وضع بناؤ، بلکہ نیکی یہ ہے من آمن باللہ والیوم، کہ اللہ پر بھروسہ رکھو، اللہ پر یقین قائم رکھو، من آمن باللہ والیوم الآخر، اور آخرت کے دن کو یقین جانو کہ ہمیں اپنا حساب کتاب دینا ہے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر، من آمن باللہ والیوم الآخر، اور والملائکۃ، ملائکہ پر اور کتابوں پر اور نبیوں پر یقین رکھو کہ اللہ نے اپنے نبیوں کو ہماری ہدایت کے لیے بھیجا، ان سے محبت کرنا ضروری ہے، کتابوں قرآن پاک اللہ نے ہم پر اتاری ہے، اس پر عمل ضروری ہے، یہ یقین ہونا چاہیے۔ والکتاب والنبی وآتى المال على حبه، اور اللہ کی محبت میں اللہ نے جو مال دیا ہے وہ خرچ کرو، اللہ کی محبت میں، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ کی وآتى المال على حبه، یعنی اللہ کی محبت میں جو مال اللہ نے دیا ہے تو اسے خرچ کرو۔ وآتى المال على حبه، کن پر خرچ کرو اللہ نے وہ بھی بتا دیا، ذوی القربى، اپنے رشتہ داروں پر، ذوی القربى کا مطلب ہے رشتہ داروں پر، رشتے میں بھائی بھائی بھی ہوتے ہیں، چچا بھی ہوتے ہیں، اور جو تاؤ بھی ہوتے ہیں، دادا بھی ہوتے ہیں، بہنیں بھی ہوتی ہیں، بہنوئی بھی ہوتے ہیں، پھوپھا بھی ہوتے ہیں، بوا بھی ہوتی ہیں، سب یہ رشتہ دار کہلاتے ہیں، جتنے بھی قریبی ہیں یہ سب ذوی القربى۔ والیتامى، اور یتیموں پر خرچ کرو، والیتامى والمساکین، اور مسکینوں پر خرچ کرو، والسائلین فی الرقاب، اور جو ہے سائلوں پر خرچ کرو، گردنیں چھڑانے میں خرچ کرو، راہگیروں پر خرچ کرو، یہ وابن السبیل والسائلین فی الرقاب واقام الصلاۃ، اور نماز قائم رکھو، وآتی الزکوٰۃ، زکات دیتے رہو، والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، اور وعدوں کو پورا کرتے رہو، جو وعدہ کرو اسے پورا کرتے رہو، اذا عاہدوا، والصابرین فی البأساء والضراء، اور مصیبت پر اور سخت وقت پر صبر کرو، اگر کوئی پریشانی کا وقت آئے تو صبر کرو، والبأساء والضراء وحین الباس، اور جہاد کے وقت میں صبر کرو، اولئک الذین صدقوا، یہی لوگ سچے ہیں، واولئک هم المتقون، اور یہی اللہ کے پسندیدہ تقوی والے ہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اللہ نے گنا دیا ان باتوں پر اپنے مال کو خرچ کرو، خرچ تو کرنا ہے، مال ہر ایک آدمی خرچ کرتا ہے، چاہے وہ پٹاخوں پر خرچ کر لو، ایک پیٹی کتنے کی ملتی ہے بھائی؟ 10,000 کی ملتی ہے، 10,000 کی پیٹی جو ہے لے جا کر کے اس جگہ چھوڑتے ہیں ہوٹل میں جہاں بارات ٹھہرتی ہے، اور جب بدائی کر کے لاتے ہیں تو 10,000 کی پیٹی گھر لا کے چھوڑتے ہیں، 20,000 روپے آگ لگا دیتے ہیں، خرچ ہو گئے نہیں ہو گئے؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال اسی لیے دیا کہ تم آگ لگاؤ اس میں؟ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، 13ویں سپارے میں، اگر تم میری نعمتوں کا شکریہ ادا کرو گے تو میں اور زیادہ نعمتیں دوں گا، میری نعمتوں کی ناشکری مت کرو کہ میرا عذاب نہایت سخت ہے، میرا عذاب نہایت سخت ہے۔ کتنا ہی منع کرو مگر آگ لگانی ضرور ہے، دولت میں آگ لگانی ضرور ہے، بھلا کون سے اخبار میں تمہارا نام چھپ جائے گا کہ 20,000 کے پٹاخے چھوڑ دیے؟ کون سے چینل سے تمہارا نام، کیا مودی جی خوش ہو جائیں گے صاحب پردھان منتری تک ہماری بات پہنچ گئی کہ بھلا آدمی نے 20,000 کے پٹاخے چھوڑے؟ یہ عمل اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے مسلمانوں، یہی تو ہے من آمن باللہ والیوم الآخر، من آمنا اللہ پر یقین، اور قیامت کے دن پر کہ ہمیں اللہ کے سامنے پیش ہونا۔ تو بے وجہ کسی کاموں میں مال کو خرچ کرنا، کیا فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، بے شک بلا وجہ خرچ کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ تو جب شیطان کے بھائی دنیا میں ہو گئے تو پھر جہنم میں بھی شیطان کے ساتھ ہی جانا ہوگا، یہی تو ہے
لا यस्तवी अस्हाबुन नारी व अस्हाबुल जन्ना, बराबर नहीं है दोज़ख वाले और जन्नत वाले हैं। अस्हाबुल जन्नत हुमुल फाइज़ून, जो जन्नत वाले हैं वही कामयाब हैं। तो भाई पटाखे फोड़ के तो जन्नत मिल नहीं गई, ये तो बात पता चल गई। इन्नल मुबद्दिरीन कानू इख्वान शयातीन, के बेवजह खर्च करने वाले शैतान के भाई हैं, चाहे डीजे पे खर्च करें, चाहे पटाखों पे खर्च करें, या फटी पैंट पे खर्च कर लें। मना फरमाया अल्लाह के रसूल ने, फटे हुए कपड़े पहनना मना फरमाया। अगर कोई बोसीदा हो भी जाए तब भी उसकी खौफ बदलो, फटे कपड़े को मना फरमाया। तो अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें इतनी दौलत दी है कि पहले जमाने में दो कपड़े भी मयस्सर नहीं आते थे, जाते थे तालाब में गए और तालाब में जाकर के कपड़े धोए और वो सूखने के लिए डाल दिए और इतनी देर तक उसी जगह तालाब के किनारे पर बैठे रहे जितनी देर तक कपड़े सूखे। ये जमाना था अब से तकरीबन 40 साल या 50 साल पहले का। जो 50 साल पुराने हैं बुड्ढे जैसे हाजी अंसार साहब हैं, तो इन लोगों ने वो जमाना देखा है कि उसमें इतनी गुर्बत थी कि एक ही जोड़ी कपड़े होते थे, वही धो के और सुखाए और उन्हीं को पहन के आ गए। ये आज इतनी फराबानी है मुसलमानों, कपड़ों की कोई ठिकाना नहीं है कि गट्ठर के गट्ठर रखे हुए हैं। और बड़ा बड़ा अच्छा अल्लाह तबारक व तआला ने पहनने ओढ़ने के लिए दिया, खाने के लिए इतनी नेमतें दी हैं कि उसका शुक्र रात दिन भी हम अगर सजदे में सर रख कर अदा करें तो शुक्र अदा नहीं होगा, इतनी नेमतें। वइन तउद्दू नेमतल्लाहि ला तुहसूहा, अल्लाह ने इरशाद फरमाया अगर मेरी नेमतों का शुमार करना चाहो, गिनना चाहो तो तुम गिन नहीं सकते। तो बेपनाह बेशुमार नेमतें रब ने दी हैं, तो उस रब के फरमान को मुसलमानों जरा दिल में बैठा लो, तब तो उलाइका हुमुल फाइजून के जुमरे में आ जाओगे कि वही कामयाब हैं, जन्नत वालों में नाम लिख जाएगा। और अगर उससे हट करके जिंदगी गुजारी तो कितनी जिंदगी है आपके अपने सामने, आपने देखा कि आज फला चले गए, आज फला चले गए, फला चले गए, कितनी लाशों को दफना दिया, कितने जनाजों को आपने दफना दिया इसी साल में, और वो चले गए। मुख्तसर सी जिंदगी, किसी ने 50 साल की जिंदगी पाई, किसी ने 30 साल की पाई। नौजवान मरे हैं इस साल में, बहुत ज्यादा जवान मौतें हुई हैं। ये भी है कयामत की निशानी है, सरकार ने इरशाद फरमाया कयामत की निशानियों में से एक ये भी है कि जवान मौतें होंगी, जलजले कसरत से आएंगे। तो आप देख ही रहे हो तुम, इसी महीने में 2 मरतबा तो जलजला आ गया, 2 मरतबा, हाँ। तो और कसरत से जवान मौतें हुई हैं। तो ये कयामत के कुर्बे कयामत की निशानियां हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम तौबा करते रहें और अपने नफ्स का जो है मुहासिबा करते रहें। वतिलकल अमसालु नदरिबुहा लिन्नासि लअल्लहुम यतफक्करून, ये हमने मिसालें इसलिए बयान फरमाई हैं कुरान में लोगों के लिए ताकि वो इनमें गौर करें। वलक़द यस्सरनल कुराना लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर, कुरान के बारे में 27वें सिपारे में अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि तहकीक हमने कुरान को पढ़ने वालों के लिए आसान फरमा दिया, याद करने वालों के लिए आसान फरमा दिया कि बच्चा भी इसे कुरान को याद कर लेता है, बड़ा भी याद कर लेता है कुरान को। तो कुरान की आयतें चाहे थोड़ी हो या ज्यादा हो या पूरा कुरान हो, जरूर याद करो। अल्लाह के रसूल सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि कयामत में कुरान की आयतों के बारे में पूछा जाएगा कि तुम्हारे सीने में कुरान है, तुम्हारे सीने में कुरान है। तो जो लोग कहेंगे कि हाँ हम तो हमारे सीने में, मौला हमारे सीने में ये सूरह फातिहा है, हमारे सीने में सूरह इखलास कुल वल्लाहु अहद है, तो जिसके सीने में अल्लाह का कलाम पाया जाएगा, पूरा न सही थोड़ा सा हिस्सा ही सही, तो अल्लाह तबारक व तआला उसी बरकत से उसे जन्नत में दाखिल फरमा देगा। कुरान को याद करो, सूरह मुल्क है और सूरह यासीन है, और जो ऐसी सूरत फजीलत वाली सूरह वाक़िया है, सूरह रहमान है। सूरह वाक़िया के बारे में अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि जो कोई मगरिब के बाद में सूरह वाक़िया 27वें सिपारे में सूरह रहमान के बाद में सूरह वाक़िया तिलावत करता, 3 रुकू कुल हैं, 3 रुकू हैं कुल, ज्यादा बड़ी बात नहीं है, शायद 5 मिनट का काम है। तो जो कोई सूरह वाक़िया पढ़ता है वो तंग दस्त नहीं होता, तंग दस्ती उसके घर से खत्म हो जाती है, अल्लाह बरकतें नाजिल फरमा देता है। सूरह रहमान जिस घर में तिलावत होती है उसमें खुशियां आती हैं। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं कि जब कोई बला आ जाए तो सूरह यासीन की तिलावत करो, फजर के वक्त सूरह यासीन की तिलावत करो, घरों में से बलाएं दूर हो जाएंगी।
اور جب کوئی آسیب کا اگر اثر ہو جائے تو سورہ بقر کی تلاوت کرو، صبح کے وقت میں تمہارے گھر میں سے آسیب دور ہو جائے گا۔ تو مسلمانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو پڑھنے کے لیے حکم فرمایا ہے اور قرآن پر عمل کرنے کے لیے حکم فرمایا، وَعْمَلُوا صَالِحًا، کہ نیک عمل کرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ مسلمانوں، نیک عمل کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یہ نہیں کہ مطلب بچوں کی خیر خبر نہ لو۔ دیکھو، تم پر ذمہ داری ہے، ماں باپ پر ذمہ داری ہے، بچوں کو اچھی اچھی باتیں سکھاؤ۔ جس گھر میں بچہ اردو بولی جاتی ہے تو اردو سیکھ لیتا، جس میں سنسکرت بولی جاتی ہے سنسکرت سیکھ لیتا، اپنے ماں کے پیٹ سے کوئی زبان لے کر کے نہیں آتا۔ اسی طریقے سے جس گھر میں گالیاں دی جاتی ہیں تو بچہ اپنے آپ گالی دیتا ہوا باہر کو نکلتا ہے، اور جس گھر میں قرآن پاک اور احادیث پاک اور اللہ کے ولیوں کی باتیں سنائی جاتی ہیں تو اس کے زبان پر پہلے ہی جب کہ وہ بولنا سیکھتا ہے تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کلمہ یاد کرتا ہے، کلمہ یاد کرتا ہے۔ آج ان بچوں سے پوچھو جو 20 سال کے، جو کہ اپنی زندگی شروع کر رہے ہیں، ان سے پوچھو کہ کلمہ کا کیسے پڑھا جاتا ہے، نماز کیسے پڑھی جاتی ہے۔ نماز امام صاحب سے کہیں بڑھاپے میں جا کر کے کہ آپ نماز یاد کرا دو، آپ قرآن پڑھ، بھلا بوڑھے آدمی کو کیا یاد ہو رہا؟ یہ وقت ہے اے رضا، ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا۔ دل کی اگر آرام چاہتے ہو، دل کو سکون چاہتے ہو تو الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، 13ویں سپارے میں رب کائنات کا ارشاد گرامی ہے کہ دلوں کا سکون اللہ کے ذکر میں ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت سے دل کا میل دور ہو جاتا ہے، دل کی زنگ جو گناہوں سے لگ جاتی ہے وہ قرآن پاک کی تلاوت سے دور ہو جاتی ہے۔ اب ضرورت جو ہے پڑھنے کی خود نہیں ہے، گئے امام صاحب کے پاس، امام صاحب چلیے ہمارے گھر قرآن پڑھ دیا، امام صاحب کو بھی 500 روپے مل ہی جاتے ہیں تو پڑھ دیتے ہیں امام صاحب بھی، امام صاحب بھی پڑھ دیتے ہیں۔ خود پڑھنے کی ضرورت نہیں، خود پڑھنے سے قرآن کے پڑھنے سے دل کا میل دور ہوتا ہے۔ جب دل کا میل دور ہو جاتا ہے تو پھر اس دل میں اللہ کے جلوے نظر آنے لگتے ہیں۔ تو مسلمانوں، چاہے تھوڑا پڑھو، الحمد تو سب کے یاد ہے، روز پڑھو، کل سب کے یاد ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، یہ سب کے یاد ہے، قرآن ہے۔ سرکار ارشاد فرماتے ہیں، پیارے آقا کا پیارا فرمان سن لو مسلمانوں، کہ جس کسی نے خلوص سے اللہ کے لیے، خلوص سے اللہ کو خوش کرنے کے لیے جس کسی نے 3 مرتبہ قل هو اللہ شریف پڑھ لیا، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ پورے قرآن کا ثواب عنایت فرمائے۔ کتنا آسان کر دیا اللہ کے رسول۔ ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔